محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم مبارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، مالدار ہو غریب ہو، اس میں نصاب کا کوئی شرط نہیں کہ صاحب نصاب ہو مالدار ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے صدقۃ الفطر کے اندر، بلکہ صدقۃ الفطر تمام مسلمان چھوٹے بڑے مرد عورت پر فرض ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، صدقۃ الفطر فرض ہے۔ کیوں؟ اس کا دو وجہ ہے، اس کی دو وجہ ہے، دو سبب ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ روزہ دار کے روزہ میں جو کمی اور خامی رہ جاتی ہے، ایک روزہ دار روزہ رکھتے ہوئے اس کی زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں یا اس سے غلط چھوٹی موٹی حرکتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ لغو، یہ رفث، یہ زبان کا پھسل جانا اور چھوٹے موٹے غلطیوں کا ہو جانا، روزہ کے اندر جو یہ کمی آ گئی، خامی آ گئی، اس کی تکمیل ہے، اس کی بھرپائی ہے۔ جب ہم صدقۃ الفطر ادا کر دیتے ہیں تو روزہ کے اندر جو ہماری کمی آ گئی ہے وہ کمی کی بھرپائی ہو جاتی ہے، وہ کمی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، اور اس کی دو سبب ہے، دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے روزہ میں جو کمی خامی ہے وہ فطرہ ادا کرنے سے وہ کمی خامی پوری ہو جاتی ہے، اور دوسری سبب، دوسرا وجہ یہ ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے۔ یہ غریب فقیر مسکین جو در در ٹھوکریں کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، ایسے فقیر مسکین کے لیے یہ کھانا بن جاتا ہے تاکہ عید کے جیسے دن میں بھی وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، بلکہ عید کے دن اس کا پیٹ بھرا ہوا رہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی عید منا سکے۔ طعمۃ للمساکین، دوسری وجہ اس لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب فقیر مسکین اس دن بھوکے نہ رہیں، بلکہ اس کے پیٹ اس دن بھرے ہوئے رہیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی عید منا سکیں۔ فمن اداہا قبل الصلاة فہی زکاۃ مقبولہ، اور یہ صدقۃ الفطر نماز، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ جو آدمی صدقۃ الفطر اپنے سردار کے پاس یا جس جماعت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے وہاں، یا کوئی تنظیم چل رہی ہے جو صدقۃ الفطر زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرتی ہے، وہاں ادا کرنے سے پہلے وہ عیدگاہ میں جائے۔ اگر وہ وہاں پہلے ادا کر دیتا ہے پھر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ فطرہ ادا ہو گیا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اور
جس نے اس کو ادا کیا نماز پڑھ لینے کے آنے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک عام صدقہ ہے، یہ فطرہ ادا نہ ہوا، فرض فطرہ ادا نہیں ہوا، بلکہ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ عام صدقہ ہے، اس کو فطرہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے تمام مسلمانوں پر، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، آزاد ہوں غلام ہوں، تمام مسلمانوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى وعلی الکبیر والصغیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو، صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، چاہے ہم 1 سا کھجور ادا کریں یا 1 سا جو ادا کریں۔ کھجور اور جو کا مطلب یہ ہے کہ جو اناج ہم کھاتے ہیں، جس اناج کو، جو اناج ہماری خوراک ہے، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں لوگ روٹی یا پھر چاول کھاتے ہیں، تو روٹی یا چاول، تو اس حساب سے گیہوں 2.5 کلو گیہوں یا 2.5 کلو چاول وہ ادا کرے گا ہر آدمی کے حساب سے۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گیہوں یا چاول، اصل میں گیہوں یا چاول نکالنا یہی افضل اور یہی سنت ہے، لیکن بعض علماء نے بعض دلائل کی روشنی میں کہا ہے کہ ہم رقم بھی نکال سکتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ رقم نکالتے ہیں تو وہ عام طور پر عالم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا نکالیں گے، کتنا نکالیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نہیں ہلانا، کتنا نکالیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ رقم نکال رہے ہیں تو آپ کتنا کلو والا چاول کھاتے ہیں یا کتنا کلو والا گیہوں کھاتے ہیں اس کے حساب سے 2.5 کلو نکالیے۔ اگر کوئی آدمی جنرل کھاتا ہے 30 روپے کلو چاول اور 30 روپیہ کے حساب سے وہ 2.5 کلو کا نکال رہا ہے، اور کوئی 50 روپے کلو والا کھا رہا ہے، تو وہ کیسے 30 روپیہ والا نکالے گا؟ اس کو 50 روپیہ کے حساب سے نکالنا چاہیے، جو 30 روپیہ کا کھاتا ہے اس کو 30 روپیہ کے حساب سے نکالنا چاہیے۔ جس کا 75 بنتا ہے وہ 75 دے، جس کا 150 بنتا ہے تو 150 دے۔ ایسا نہیں کہ عام اور جنرل، جو جیسے ایک جنرل ہے اسی حساب سے سب کوئی دے رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ یہ ادا کیا جائے گا ہر مسلمان کی طرف سے، مرد ہو کہ عورت، چھوٹے ہو کہ بڑے، اور آزاد ہو کہ غلام۔ غلام کی طرف سے اس کا آقا، اس کا مالک نکالے گا، اور اسی طرح سے 1 سا نکالنا چاہیے۔ یہ آدھا سا سنت رسول نہیں ہے، بلکہ 1 سا نکالنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکالتے تھے 1 سا غلہ یا گیہوں یا جو یا کشمش، ہم یا پنیر نکالتے تھے ہم صدقے میں 1 سا ہم نکالتے تھے، لہذا ہم کو 1 سا نکالنا چاہیے۔ جو ہمارا خوراک ہے اس خوراک کو، اس غلے کو، اس اناج کو 1 سا نکالنا چاہیے، اور 1 سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا 2.5 کلو کے حساب سے ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں تمام افراد کی طرف سے 2.5 کلو کے حساب سے نکالنا ہے۔ آدھا سا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ میں آئے تھے، انہوں نے قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آدھا سا نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام نے اس کی بات کو نہیں مانا، اور صحابہ کرام 1 سا ہی نکالا کرتے تھے۔ لہذا
ہمیشہ ایک سا زکوٰۃ نکالنا چاہیے، صدقۃ الفطر ایک سا نکالنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں فرض زکوٰۃ۔ فرض زکوٰۃ جو نکالا جاتا ہے وہ ہم اپنے مال سے، اگر مال کا فرض زکوٰۃ، اسی طرح سے ہمارے تجارت کے سامان میں بھی فرض زکوٰۃ ہے، ہمارے مال مویشی میں بھی فرض زکوٰۃ ہے۔ ہم آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو رقم ہے، رقم نوٹ، روپیہ پیسہ کے زکوٰۃ کے بارے میں مختصراً بیان کریں گے۔ اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا ہے، 87 گرام سونا، 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، یا 7.5 بھری کہہ لیجئے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ یا 7.5 بھری سونا ہے، اور گرام کے حساب سے جوڑیں گے تو 87 گرام بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا ہے تو وہ اپنے 87 گرام سونے کا 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ 2.5% یا تو اسی سونا کو کاٹ کر کے زکوٰۃ دے دے، یا 2.5% کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ یا 52.5 بھری اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کا 2.5% وہ نکال کر کے زکوٰۃ دے دے، یا تو چاندی ہی کاٹ کر کے دے دے، یا 2.5% چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دے۔ اب دیکھیے کہ کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے تو اسی حساب سے 2.5% اس کو